طالب علم ڈی چوک پر نہیں علم حاصل کرتا ہوا اچھا لگتا ہے، ان کے ہاتھ میں کیلوں والے ڈنڈے نہیں ہونے چاہیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سی ایم ہونر پنجاب اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب۔ مریم نواز نے کہا کہ ہسپتال میں پولیس اور رینجرز اہلکار زخمی دیکھے، بیلاروس سے آئے مہمان کیا سوچ رہے ہوں گے، ہمارے مہمان دھوئیں اور گولیاں دیکھ کر واپس گئے۔ ریاست کو ماں کی طرح ہونا چاہیے۔ ہم یہ صرف اسکالرشپس ایوارڈ نہیں کر رہے، آپ کو اسکالرشپس نہیں دے رہے، آج یہ ریکگنیشن آف یور میرٹ ہے، آف یور ہارڈ ورک ہے، آف یور کیپیبلٹیز ہے ماشاءاللہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب تعلیم کے فروغ کے لیے پرعزم، اسکالرشپ پروگرام کے تحت ہونہار طلباء کو چیک تقسیم کیے۔ حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ اسکالرشپ سے نجی جامعات کے طلباء بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ جنوری میں لیپ ٹاپ اسکیم دوبارہ شروع کی جائے گی۔ اپنے طلباء کے لیے عالمی جامعات کے کیمپس کھلوائیں گے۔ آسان اقساط پر 1 کروڑ روپے تک کے قرض بھی دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہیلتھ سسٹم میں بنیادی اصلاحات کا جامع پلان طلب کر لیا۔ 10 روز میں مختصر، درمیانی اور طویل مدتی اصلاحات پیش کرنے کی ہدایت۔ ہیلتھ کے لیے درکار فنڈ فوری جاری کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ کہا ادویات مریضوں کے گھر پر پہنچائی جائیں، ادویات چوری کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ سرکاری ہسپتالوں میں دوا ختم ہونے کی اطلاع کا سسٹم ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اسموک فری پنجاب کا مشن، اینٹی اسموک پلان کے تحت سرکاری اور نجی تمام گاڑیوں کی پڑتال کرانے کا فیصلہ۔ پنجاب بھر میں تمام گاڑیوں کے لیے فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی قرار۔ چھوٹی بڑی گاڑیوں کو فٹنس سرٹیفکیٹ اتھارٹی سے تصدیق نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ تمام صوبائی وزارتوں کے سیکرٹریز اور پنجاب بھر کے تمام کمشنروں کو حکم نامہ بھجوا دیا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو کی سربراہ JUI فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ مولانا کا مدارس رجسٹریشن بل پر صدر کے دستخط نہ ہونے پر تشویش کا اظہار۔ بلاول نے معاملے پہ حکومت سے بات کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ بلاول بھٹو اہم ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کیے بغیر روانہ ہو گئے۔ گورنر خیبر پختونخوا کا آج گورنر ہاؤس میں آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ 16 جماعتوں نے APC میں شرکت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر اعلیٰ KP کو دعوت دی ہے کہ انہیں آنا چاہیے۔ صوبہ جل رہا ہے اور یہ ہر ہفتے 10 دن بعد سرکاری وسائل کے ساتھ مرکز پر چڑھائی کر دیتے ہیں۔ یہ APC صوبائی حکومت کی پرفارمنس آڈٹ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 5 گھنٹے طویل اجلاس۔ سندھ پیپلز رول سروس کمپنی کے قیام کی منظوری۔ کمپنی دیہی آبادی کو صاف پانی اور صفائی کی سہولیات فراہم کرے گی۔ وائس چانسلر کے تقرر کے طریقہ کار میں تبدیلی اور سندھ IT کمپنی کے قیام کے قواعد میں ترمیم کی بھی منظوری۔ وزیر اعلیٰ کی وزراء کو ترقیاتی کاموں کی بروقت تکمیل اور معیار کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا تمام وزراء اور سیکرٹریز اپنے محکموں کے ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی کریں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ سعودیہ کامیاب رہا۔ سعودی حکومت سرمایہ کاری سے متعلق پاکستان کے اقدامات سے مطمئن ہے۔ سعودی عرب سے کیے معاہدوں پر جلد کام کا آغاز کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تاہر کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا حکومتی اقدامات کی بدولت مہنگائی میں کمی آئی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکن بزنس کونسل کے وفد کی ملاقات۔ پاکستان امریکہ اقتصادی تعاون کے فروغ کے امکانات پر تبادلہ خیال۔ وفد کا غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے سازگار کاروباری ماحول کی ضرورت پر زور۔ کاروباری برادری کو درپیش مسائل اور چیلنجز سے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ کی سرمایہ کاروں کو مکمل سہولت اور مسائل کے حل کی یقین دہانی۔
پاکستان اور روس کے درمیان 8 معاہدوں پر دستخط ہو گئے. پاور ڈویژن کے مطابق کاسمیٹکس اور پشاور یونیورسٹی کے روسی تعلیمی اداروں کے ساتھ معاہدے ہوئے. صنعتی شعبے میں تعاون سے متعلق معاہدے طے پا گئے. تجارتی اور معاشی تعاون کے فروغ کے لیے معاہدہ طے پایا. They have a history of always, unpeaceful rallies. You go in the history of last 1 decade. پی ٹی آئی کی کوئی ریلی کبھی پرامن نہیں رہی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی مختلف ممالک کے سفراء کو بریفنگ. کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر انہیں سنجائی میں احتجاج کے لیے کہا، مگر یہ لوگ ریڈ زون جانے کی ضد پر اڑے رہے. ریڈ زون میں احتجاج قانون سازی کے ذریعے ممنوع قرار دیا گیا تھا. انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو کنٹروورشل کریں. انٹرنیشنلی پاکستان کو ویک کرنے کے لیے اربوں روپے وہ لابیسٹ کو دیے ہوئے. وہ لابیسٹ مختلف ممالک میں بیٹھ کر پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور اسٹیٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کی دشمنی کسی ادارے یا جماعت سے نہیں، پاکستان سے ہے. وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں یہ لوگ ملکی اداروں کو عالمی سطح پہ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. پی ٹی آئی نے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے غیر ملکی لابیوں کو اربوں روپے دیے. ان کی تمام سازشیں ناکام ہوں گی. راولپنڈی کے استاد دہشت گردی عدالت نے جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمر ایوب کی درخواست بریت خارج کر دی. درخواست بریت پہ استاد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے گزشتہ روز فیصلہ محفوظ کیا تھا. پی ٹی آئی احتجاج کے خلاف تاجروں کی توہین عدالت درخواست پر سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا حکومت سے شہریوں اور کاروباری لوگوں کے بنیادی حقوق کا خیال رکھنے کا کہا تھا. پی ٹی آئی سے بھی پوچھوں گا کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کیوں کی. عدالت کی وزارت داخلہ کو تفصیلی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت. فیک ویڈیو کو خواتین کو بدنام کرنے کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا فرانسیسی نشریاتی ادارے کو انٹرویو. کہا پاکستان میں فیک ویڈیو سے متعلق آگاہی کم ہے. ایسے مقدمات میں عدالتی نظام اور تفتیش کے طریقہ کار کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. کراچی ایئرپورٹ کے قریب چینی قافلے پر حملے کے دوسرے مقدمے کی تفتیش. مزید انکشافات سامنے آ گئے. مالی معاونت اور منصوبہ بندی کی ابتدائی رپورٹ عدالت میں جمع. رپورٹ کے مطابق ایئرپورٹ پر بم دھماکے کی فنڈنگ اور منصوبہ بندی کمانڈر کلندر تنظیم اور ماسٹر مائنڈ بشیر بلوچ اور عبدالرحمان نے کی. شیخوپورہ میں قتل کی لرزہ خیز واردات. خالہ زاد بھائی نے پیسوں کی لالچ میں دوستوں کے ساتھ مل کر اپنے کزن کو قتل کر دیا. مقتول کا انگوٹھا کاٹ کر اے ٹی ایم سے 10 لاکھ روپے بھی نکلوائے. پولیس نے جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے چند گھنٹوں میں ہی ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا. لاہور کے علاقے چونگ میں 2 گروپوں کی فائرنگ کی زد میں آنے والا بچہ ہسپتال میں چل بسا. 12 سال کے وقاص کو کندھے پر گولی لگی تھی. سروس ہسپتال میں 5 دن زیر علاج رہا. پرسا کے مطابق پولیس نے تاحال کسی کو گرفتار نہیں کیا. کراچی کے علاقے بن قاسم کے قریب ٹریفک حادثہ. 2 افراد جاں بحق 2 زخمی ہو گئے. واقعہ لنک روڈ اسلام آباد ہوٹل کے قریب پیش آیا. ریسکیو ذرائع کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 22 سال کا اسد اور 45 سالہ شہری ریاض شامل ہے. جنوبی کوریا کے صدر کا مارشل لا اٹھانے کا اعلان. پارلیمنٹ میں ووٹنگ کے بعد جنوبی کوریا کی کابینہ نے مارشل لا اٹھانے کی منظوری دے دی. مارشل لا ختم کرنے کے اعلان پر اپوزیشن کا جشن. حزب اختلاف نے صدر کے تحریک بھی ایوان میں جمع کرا دی. 5 جماعتوں کی مشترکہ تحریک پہ جمعہ تک ووٹنگ متوقع. صدارتی دفتر کے مطابق صدر یون کے اعلیٰ ترین مشیروں اور سیکرٹریز نے بھی مستعفی ہونے کی پیشکش کی ہے. اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار. کاروبار کا ایک اور مثبت دن.
100 इंडेक्स में 545 पॉइंट्स का इजाफा, मार्केट 1,05,104 पॉइंट्स पर बंद हुई। एहसास बाजार में मुसलसल तीसरे रोज़ 1 अरब से ज़ायद शेयर्स के सौदे हुए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।